محترم ناظرین، قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت اور روشنی کا سر چشمہ ہے۔ اس کے ایک ایک حرف میں ان گنت راز چھپے ہیں۔ انہی رازوں میں سے ایک ہیں حروف مقطعات۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جسے تمام انسانیت کے لیے ہدایت کا سر چشمہ بنا کر نازل کیا گیا۔ اس کا ایک ایک حرف جن و انس کی رہنمائی کرتا ہے اور ہر آیت میں مختلف راز پوشیدہ ہیں، لیکن اس کتاب کی معرفت اور گہرائیوں تک رسائی حاصل کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ قرآن کے یہ راز صرف صاحب اسرار پر ہی کھلتے ہیں۔ وہیں آئے روز محققین کو اس کتاب کے اندر ایک نئی چیز ملتی ہے جو سائنس کی آنکھیں پاس پاس کر دیتی ہے۔ قرآن مجید کے یہ تمام علوم و معارف اسے دیگر آسمانی کتابوں اور دنیاوی لٹریچروں سے مختلف بناتے ہیں۔ قرآن مجید کی 114 صورتوں میں سے 29 صورتیں ایسی ہیں جن کی ابتدا الگ الگ حروف سے ہوتی ہے، جیسے الف، لام، میم، قاف، صاد، طٰ، یاسین وغیرہ۔ انہیں حروف مقطعات یا فواتح السور کہا جاتا ہے۔ یہ ایسے حروف ہیں جنہیں ہم الگ الگ پڑھتے ہیں لیکن ان سے کوئی عام لفظ یا جملہ نہیں بنتا۔ یہ حروف آیتوں کے شروع میں موجود ہیں، اس لیے انہیں فواتح یعنی کھولنے والے حروف بھی کہا جاتا ہے۔ حروف مقطعات الگ الگ حروف ہوتے ہیں اور انہیں ایک دوسرے سے جدا جدا ہی پڑھا جاتا ہے، جس سے کسی لفظ کا مفہوم نہیں نکلتا۔ کہا جاتا ہے کہ جو کوئی بھی قرآن کے ان پر اسرار حروف کا راز جان جائے تو اسے کائنات کے سب سے گہرے رازوں کی چابی مل جاتی ہے، جہاں تک کہ وہ اسم اعظم کو بھی جان لیتا ہے اور اسے اللہ کی طرف سے وہ روحانی علم ملتا ہے جو عام لوگوں کی عقل سے ماورا ہو۔ الجزائر کے مشہور ماہر روحانیات، فلسفی، صوفی اور پر اسرار کتاب شمس المعارف کے مصنف احمد البونی نے حروف مقطعات کے متعلق ایک نہایت دلچسپ بات کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ خدا کی تجلی سے 28 حروف پیدا ہوئے اور الف سب حروفوں میں سب سے بڑا ہے۔ جب الف نے اپنے حروف کو سب سے اعلیٰ قرار دیا تو رحمت سے یہ 28 حروف نازل ہوئے اور یہ 28 حروف تمام حروفوں کی قسمیں بن گئی۔ یہ حروف اپنے آسمانی معنی کے ساتھ پہچانے جانے لگے۔ ان حروف میں ایک حرف سب سے مقرب ہوا جس میں خدا کے اسرار ہیں، جیسے آسمان اور زمین 7 ہیں جو ملا کر 14 ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ خاص حروف بھی 14 ہیں، لہذا 7 اور 14 سے عدد اور مقطعات کا علم الاعداد میں کافی اہم ہے۔ مفسرین کی ایک جماعت کا ماننا ہے کہ ان حروف کے معنی صرف اللہ تبارک تعالیٰ کو ہی معلوم ہیں اور مخلوق میں سے کسی پر بھی ان کے معنی کو آشکار نہیں کیا گیا، جبکہ ایک جماعت کی رائے یہ ہے کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حروف کا علم عطا کیا ہے، جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف خاص اصحاب کو ہی سکھایا، اور اللہ اپنے مخلوق میں سے جسے چاہتا ہے ان حروف کے معنیوں سے آگاہ کر دیتا ہے۔ امت مسلمہ میں حروف مقطعات کے حوالے سے طرح طرح کے عقائد و نظریات موجود ہیں۔ ان کے لوح بنائے جاتے ہیں اور ان الفاظ کو باعث برکت مانا گیا ہے، لیکن لوگوں نے ان حروف کی حقیقی معنی اور اسرار کو نظر انداز کر دیا، جبکہ ائمہ اہل بیت اور مفسرین و محدثین نے اپنے خطبات اور کتابوں میں اس موضوع پر صفوں کے صفحے لکھے ہیں اور بحث و مباحثہ بھی کیا ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حروف مقطعات پردوں میں چھپے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ انسانی عقل اسے سمجھنے سے عاجز ہے، نہ اس کا علم کسی کو حاصل ہے، نہ اس کا حصول ضروری ہے اور محض ان پر ایمان لانا واجب ہے۔ جبکہ بعض علماء کا کہنا ہے کہ بلا شبہ حروف مقطعات اللہ اور اس کے محبوب کے درمیان ایک راز ہے، لیکن اس علم کا جتنا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا
انہیں کسب و معرفت سے سمجھنا اور ان کے حقیقی معنی کو پہچاننا بالکل ممکن ہے، لیکن یہ کام صرف خاص اور اللہ کے نیک و صالح بندے کے لیے ہے، نہ کہ عوام کے لیے۔ ان حروف کے متعلق اسلام سے قبل یہودی اور اہل کتاب بھی تحقیق کیا کرتے تھے اور ان میں مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ لہذا تفسیر کی کتابوں میں ایک نہایت عجیب و غریب واقعہ موجود ہے جسے حضرت ابن عباس نے روایت کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ابو یاسر بن اخطب کچھ یہودیوں کے ساتھ مدینہ آیا، جو ایک یہودی قبیلہ بنو نذیر کا سردار تھا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت الف لام میم ذالک الکتاب پڑھ رہے تھے۔ اس دوران ابو یاسر کا بھائی حیب بن اخطب دوسرے بڑے یہودیوں کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ کیا تم جانتے ہو میں نے محمد کو وہ تلاوت کرتے سنا ہے جو ان پر نازل ہوا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب۔ یہ سن کر یہودی حیران ہو گئے اور کہا کہ کیا واقعی تم نے یہی سنا ہے؟ اس نے کہا ہاں خدا کی قسم میں نے یہی سنا ہے۔ یہ سن کر یہودیوں نے فیصلہ کیا کہ ہم خود محمد کے پاس جا کر یہ سنیں گے۔ لہذا حیب بن اخطب یہودیوں کو لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہے۔ وہ یہودی اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں کہ اے محمد، کیا یہ کلام جو تم پڑھتے ہو اسے جبرائیل آپ کے پاس اللہ کی طرف سے لائے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس پر وہ کہنے لگے اے محمد، اللہ نے آپ سے پہلے بھی انبیاء بھیجے ہیں، لیکن ہم نہیں جانتے کہ آپ کے سوا ان میں سے کسی نبی کو اللہ نے ان کی حکومت کی مدت اور ان کی امت کی عمر بیان کی ہو۔ پھر سبھی یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے لگے۔ تب حیب بن اخطب اپنے ساتھیوں کی طرح متوجہ ہوا اور کہنے لگا الف 1 لام 30 میم 40 یہ 71 سال بنتے ہیں۔ وہ لوگوں کو کہنے لگا کیا تم اس نبی کے دین میں داخل ہو گئے جس کی بادشاہی کی مدت اور اس کی امت کی عمر صرف 71 سال ہے؟ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح متوجہ ہوا اور کہنے لگا اے محمد، اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے پوچھا کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الف لام میم صاد۔ اس نے کہا اب تو یہ زیادہ بھاری اور طویل ہے، الف 1 لام 30 میم 40 اور صاد 90، یہ کل 161 سال بنتے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا اے محمد، کیا اس کے ساتھ اور بھی کچھ ہے؟ فرمایا ہاں بے شک ہے۔ اس نے پوچھا وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الف لام میم را۔ اس پر اس نے کہا یہ تو اور بھی زیادہ بھاری اور طویل ہے، الف 1 لام 30 میم 40 اور را 100، یہ کل 171 سال ہو گئے۔ اور پھر حیب بن اخطب حیرانی میں آ گیا اور کہنے لگا اے محمد، آپ نے ہم پر معاملہ اور بھی زیادہ مشکل کر دیا ہے، حتیٰ کہ ہمیں کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ آپ کو کیا دیا گیا ہے۔ اور پھر یہودی وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ دراصل یہودی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتے تھے کہ آپ سچے نبی ہیں اور آپ کوہ فراز سے آنے والے ہیں۔ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بارے میں بھی علم تھا، لیکن وہ امت محمدیہ کی مدت نہیں جانتے تھے۔ یہودی پہلے کی قوموں کی پیشن گوئیوں علم الحروف، علم العادات کے ذریعے ہی کیا کرتے تھے۔ شاید اس لیے انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حروف مقطوعات کے متعلق سوال کیا تھا، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں انہی کی پیشن گوئیوں کے مطابق جواب دینا شروع کیا تو وہ منکر ہو گئے اور وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ اس لیے مشہور تابعین ابو العالیہ فرماتے ہیں کہ الف لام میم کے ہر حرف میں اللہ کی نعمت، قوموں کی مدت اور ان کے وقت کا بیان ہے۔ کچھ اہل علم نے لکھا ہے کہ قرآن مجید میں حروف مقطوعات کا استعمال اہل عرب کے لوگوں کے علامتی لفظوں اور روایت کے مطابق ہوا ہے تاکہ وہ قرآن کے کلام سے ذہنی طور پر ہم آہنگ ہو سکے اور انہیں یہ کتاب کوئی بیگانہ چیز نہ معلوم ہو۔
یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ دور جاہلیت کے عرب یا مشرکین نے قرآن میں موجود حرف مقطوعات پر کبھی کوئی اعتراض نہیں کیا یا اس کا مذاق بھی نہیں اڑایا، جو خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ لوگ حروف مقطوعات کے اسرار سے بالکل باخبر نہیں تھے۔ مشہور مفکر اور دانشور امین احسن الصلاحی نے لکھا ہے کہ دراصل عربی زبان کے حروف عبرانی سے لیے گئے ہیں، اور عبرانی کے یہ حروف ان حروف سے ماخوذ ہیں جو عرب قدیم میں رائج تھے۔ عرب قدیم کے وہ حروف دوسری زبانوں کی طرح صرف آواز ہی نہیں بناتے تھے، بلکہ چینی زبان کے حروف کی طرح ہر حرف کا ایک معنی ہوتا تھا۔ چیزوں کو حرف سے ظاہر کرنے کا یہ فن قدیم مصریوں نے بھی سیکھے تھے، جو ان کی تختیوں اور اہرام مصر کے در و دیوار پر موجود ہیں۔ ان حروف کے معنی کا علم اب اگرچہ مٹ چکا ہے، تاہم بعض حروف کے معنی اب بھی معلوم ہیں۔ مثلاً الف کے متعلق معلوم ہے کہ وہ گائے کے معنی بناتا ہے اور گائے کے سر کی صورت میں لکھا جاتا ہے۔ بے کو عبرانی زبان میں بیت بھی کہتے ہیں اور اس کے معنی ہے بیت یعنی گھر۔ اسی طرح جیم کے معنی جمل یعنی اونٹ، تو کے معنی سانپ اور میم پانی کی لہر کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ یہ حروف دراصل قرآن کے کوڈ ورڈز ہیں، جسے ہم کسی بڑی بات کو مختصر کرنے کے لیے شارٹ کٹ یعنی شارٹ فارم استعمال کرتے ہیں۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن صورتوں کے ابتدا میں حروف مقطوعات کا استعمال ہوا ہے، ان کے اندر ان چیزوں کا ذکر موجود نہیں ہے، تو ان مقامات پر حروف مقطوعات کا استعمال کیوں کیا گیا اور اس کے پیچھے کی کیا حکمت ہو سکتی تھی؟ یہ بھی ممکن ہے کہ قرآن مجید میں حروف مقطوعات بیان کرنے کا دوسرا مقصد یہ ہو کہ سننے والا متوجہ ہو جائے اور مکمل خاموشی کے ساتھ سنے، کیونکہ گفتگو کے شروع میں اس طرح کے جملے عربوں کے درمیان عجیب و غریب تھے، جس سے ان کی توجہ مزید بڑھ جاتی تھی۔ اور یہ بھی ایک اتفاق ہے کہ جن صورتوں کے شروع میں حرف مقطوعات آئے ہیں وہ سب مکی صورتیں ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ وہاں مسلمانوں کی تعداد بہت ہی کم تھی اور دشمن زیادہ تھے، جبکہ بعض اہل علم ان حروف کو قرآن کا کوڈ ورڈز قرار دیتے ہیں، جو کہ قدیم زمانے سے عربوں میں رائج تھا۔ دور حاضر میں بھی بڑی بڑی باتوں اور سینٹنس کو ایک ورڈ شارٹ فارم میں لکھنے کا طریقہ عام ہے۔ حرف مقطوعات کے معنی و مفہوم پر صدیوں سے تحقیق ہوتی آ رہی ہے، اور اس کے متعلق بہت سارے نظریات، عقائد و اسرار، رموز لوگوں نے پیش کیے ہیں۔ علامہ علوسی البغدادی نے لکھا کہ حرف مقطوعات اہل محبت کے درمیان ایک راز ہوتا ہے جسے کوئی قول یا قلم سے ظاہر نہیں کیا جا سکتا۔ ان حروف کو صرف سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء کاملین ہی جانتے ہیں۔ بعض اوقات تو یہ حروف خود اپنے اسرار کو اولیاء اللہ سے بیان کر دیتا ہے، جیسے ان حروف نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کی تھیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں موجود کینکریوں کی تسبیح بیان کرنا ہو، یا ہرن کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنا ہو۔ اسی طرح مشہور مفسر امام ابن حاتم نے بیان کیا ہے کہ ان حروف سے ہر حرف اللہ کے اسم مبارک میں سے ایک اسم کی چابی ہے، اور ان میں سے کوئی حرف نہیں ہے مگر وہ قوم کی مدت اور ان کی عمر کے متعلق ہے۔ ان الفاظ کے معنی و مفہوم نہ جانتے ہوئے بھی قاری جب انہیں پڑھتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ حرف اپنے اندر اتنے عظیم معنی لیے ہوئے ہیں کہ انسان کے دل میں اثر کرتے ہیں اور روح پر ایک گہرا اثر چھوڑتے ہیں، جن کے سامنے افکار و عقل تعظیم کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ گویا حروف مقطوعات اپنے اندر معنی کا ایک سمندر لیے ہوئے ہے جس کا کوئی مثل و نظیر نہیں ہے۔ حروف مقطوعات کا استعمال صرف قرآن مجید کے اندر ہی موجود نہیں ہے، بلکہ اس طرح کے حروف دوسری آسمانی کتابوں میں بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ مثلاً توریت کے اندر حضرت داؤد کے گیت والے چیپٹر میں 2 مقامات پر عبرانی حروف نون الگ سے لکھا گیا ہے،
اس حرف کے متعلق کچھ یہودی کا ماننا ہے کہ یہ خداوند کی طرف سے ایک پر اسرار حرف ہے، جبکہ قبالہ علم کے ماہر اس عبرانی نون کو مادی اور روحانی دنیا کے درمیان کی ایک کڑی مانتے ہیں، جو کہ توریت کے قاری کو شیطانی قوتوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ یہودیوں کی ایک مقدس کتاب جس سے وہ آسمانی صحیفہ مانتے ہیں، یہودی علماء کا دعویٰ ہے کہ یہ صحیفہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وحی کے ذریعے نازل ہوا۔ اس کتاب کے کل 6 باب ہیں۔ یہ کتاب بتاتی ہے کہ خداوند نے دنیا کی تخلیق کرنے کے لیے 10 قوتیں، 32 حکمت کے راستے اور 22 حروف رکھتی ہے۔ فے کا استعمال کیا تھا۔ یہ 22 حروف 3 اعلیٰ ترین حروف میں تقسیم ہیں جو سبھی حروف میں سب سے اعلیٰ ہیں۔ جب رب تعالیٰ نے یہ کتاب ابراہیم علیہ السلام پر نازل کی تو آپ نے انہیں ان 3 حروف کا راز بتایا اور ستاروں کا علم بھی عطا فرمایا۔ ممکن ہے کہ یہ ابراہیم کی وہی کتاب ہو جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ اسی طرح ہندو کتاب وید میں ہر جگہ حروف مقاط کا استعمال نظر آتا ہے۔ ویدوں کے ماہرین ان خطوط کو بیج منتر یا بیج کے خطوط کہتے ہیں۔ اوم کو ان حروف میں سب سے طاقتور بیج سمجھا جاتا ہے اور تمام بیج منتر یا حروف ان کی تمام صفات اس اوم میں ظاہر ہوتی ہیں۔ یہ بالکل اسلام میں اللہ کے 99 صفاتی ناموں کی طرح ہے، لیکن لفظ اللہ میں صرف اسمائے صفت کا اثر ہے، لہٰذا اوم کو خدا کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ بعض مسلمان یہ نظریہ بھی پیش کرتے ہیں کہ جو برہمن عرب میں وید پڑھتے اور جانتے تھے وہ اسلام اور عہد نبوت میں بھی موجود تھے۔ ان برہمنوں کو میحال برہمن کہا جاتا ہے جو ہندو مذہب کا واحد فرقہ تھا جس میں بت پرستی نہیں کی جاتی تھی، اور یہ لوگ توحید کے پرستار تھے۔ غالباً بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں میں سے ایک قبیلہ ہجرت کے بعد ہندوستان آیا اور اسے اسرائیل کا گم شدہ قبیلہ کہا جاتا ہے۔ وہی میحال قبیلہ ہے۔ یہ لوگ اسلام سے سندھ اور جزیرہ نما عرب کے راستے ہجرت کر کے عرب واپس آئے۔ انہیں ویدوں کا علم تھا، چنانچہ جب انہوں نے قرآن میں حروف مقطعات کو دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے صحیح کتاب ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ اس طرح انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور مسلمان ہو گئے۔ ان محال برہمنوں کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے کربلا میں امام حسین کا ساتھ دیا، لیکن ان کے متعلق کوئی ٹھوس تاریخی ثبوت نہیں ہے اور اسے صرف روایت اور رائے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ ویسے بھی قرآن کے علاوہ حروف مقطعات دیگر آسمانی کتابوں میں بھی موجود ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ امت محمدیہ سے پہلے لوگ بھی مخفی خطوط اور مخفی طاقتوں کی طاقت پر یقین رکھتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی مقتدی حروف کی سطحی معنی و مفہوم پر بات نہیں کی اور انہیں قرآن سمجھاتے تھے۔ مثال کے طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی نازل کردہ ہر کتاب میں اللہ کا ایک راز پوشیدہ ہے اور قرآن پاک کا راز اس کا ہے۔ یہ سورہ کے ابتدائی حرفوں میں ہے جس کی وضاحت نہیں ہو سکتی۔ امام رازی نے اپنی تفسیر میں حرف مقطع کے اس اشارہ کو اس طرح بیان کیا ہے: علم ایک سمندر کی طرح ہے اور اس سمندر سے ایک دریا نکلتا ہے، پھر اس دریا سے ایک نہر نکلتی ہے، پھر نہر سے پانی کے چھوٹے چھوٹے نعرے نکلتے ہیں، اور اگر سمندر دریا کو بھر دے تو وادی ڈوب کر برباد ہو جاتی ہے۔ جب پورے سمندر کا پانی نہروں اور چھوٹے نالوں میں بہتا ہے اور اگر پورے سمندر کا پانی چھوٹی نہروں میں ڈالا جائے تو وہ خراب اور برباد ہو جاتا ہے۔ بس علم کا سمندر اللہ کے پاس ہے، اس نے پوری وادیاں پیغمبروں کو دے دی ہیں اور انبیاء نے اپنے علم کے سمندر سے علماء کو نہریں دیں اور علماء نے عام لوگوں کو ان کی سمجھ کے مطابق چھوٹی نہریں دیں۔ اگر جاہلوں کو علم کا راز معلوم ہوتا تو وہ ان کو برباد کر دیتے
اور اگر علماء کو خلیفہ کا راز معلوم ہو جاتا تو وہ ان کو رد کر دیتے، اور اگر خلیفہ کو انبیاء کا راز معلوم ہو جاتا تو وہ ان میں اختلافات کرتے، اور اگر فرشتوں کا راز انبیاء علیہ السلام کو معلوم ہو جاتا تو وہ ان پر تہمت لگاتے، اور اگر فرشتوں کو اللہ کا راز معلوم ہو جاتا تو وہ انتشار میں پڑ جاتے اور برباد ہو جاتے۔ حروف مقطوعات آج بھی قرآن کے سب سے بڑے رازوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کے اصل معنی صرف اللہ ہی جانتا ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ یہ الفاظ اپنے اندر وہ روحانی طاقت اور اثر رکھتے ہیں جو قاری کے دل پر براہ راست اثر ڈالتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ان پر ایمان رکھیں، قرآن سے ہدایت حاصل کریں اور اس کی روشنی میں اپنی زندگی سنواریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ جزاک اللہ خیران۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔